اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت تیزی میں پاکستان کی عدلیہ نے 2 فیصلے دیے ہیں، ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، ایک پشاور ہائی کورٹ میں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ نیب، جس کے اندر موجودہ حکومت کو نے تو نہیں لیکن اپنا حافظ صاحب نے اپنا چیئرمین لگایا ہوا ہے، تو وہ چیئرمین صاحب نے پروسیکیوٹر ہی نہیں بدلے۔ پروسیکیوٹر جو ہے اس نے جا کے عدالت میں سٹیٹمنٹ جمع کرا دی کہ جناب کیس تو بنتا ہی نہیں ہے، تو ایسا پروسیکیوٹر کھڑا کر دیا چاچو کی حکومت کی نیب نے یا جنرل نذیر بٹ صاحب کی نیب نے، جو کہ اس کے اوپر بلیو ہی نہیں کرتا کہ یہ کیس بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ اب دراصل ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہر جگہ کے اوپر، نیچے، اوپر، تلے، آگے، پیچھے، سب انہوں نے اپنے چن کے یوتھڑ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ مینٹیلٹی بیٹھی ہوئی ہے مریم اورنگزیب کی کہ ہم تو کسی کو نہیں نکال لیں گے، ہم تو کسی کو بے روزگار نہیں کریں گے، ہم تو کسی کو بے روزگار نہیں کریں گے۔ تو وہ یوتھڑ جو ہے وہ لا علاج ہے۔ وہ عمران خان کو پرائم منسٹر دیکھ کے بغیر نہیں سوتے رات کو۔ ان کی خواتین ان کو اٹھا کے کہتی ہیں کہ وزیر اعظم بنے ہیں کہ نہیں۔ قیدی نمبر 804 نہیں گا، 435 ہے، لیکن وہ قیدی نمبر نہیں 435 کہ 95 495 96 میں شاید، ٹھیک۔ تو وہ قیدی نمبر 804 اجی تک وزیر اعظم نہیں بنیا، تو اتنے ستا پہ چل منجی تو تلے، وہ منجی سے تلے تک دے دیتی ہیں ان کو، ٹھیک ہے، ان کا کراش ہے بھائی۔ تو اس وبا کی صورت میں، اس وائرل انفیکشن کی شکل کے اندر، وائرل ہوگی یا بیکٹیریل ہوگی یہ تو مجھے کوئی نئی ٹرمینالوجی لانی پڑے گی۔ اس بیکٹیریل انفیکشن کے نتیجے کے اندر جو قوم کے اندر ایک مائنورٹی طبقہ وجود میں آیا ہے اور چن کے اس طبقے کو اہم عہدوں کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اپریشیٹ کیا گیا ہے، اب وہ طبقہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی نہ پوچھے، سانو کوئی نہ ہاتھ لاوے، ہم بڑے اصول پسند ہوتے ہیں، ماما تو اس جگہ تے کس وجہ نہ لایا۔ پھر بھی اس طبقے کو ڈسون نہیں کیا جا رہا۔ ایک جج صاحب ہوتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے صدر تھے، ہڑتال کروائی، بلیک میل کر کے جج بنیا، ٹھیک ہے۔ ادھروں پورا پریشر ڈلوایا ادارے کا، کیونکہ بھائیان آج کل جنرل ہوں نے، سرونگ جنرل ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جج صاحب جو ہیں یہ 6 لیٹروں والے معاملے کی سربراہی کر کے پھنس گئے۔ اب جا کے پرا کے گھر میں بیٹھے ہو گئے، بھائیان کچھ کرو، میرا مطلب ہے بھائیان کچھ کرو، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹا یہ ہوئے گا میرا خیال، ہاں چھوٹا کچھ کار یار، میرا مطلب ہے۔ اب وہ جرنیل صاحب جائیں گے یا گئے ہیں یا مبینہ طور پہ جا کے حافظ صاحب کی منت اللہ کریں گے، حافظ صاحب کی طبیعت لحاظی ہے، انہوں نے جرنیل صاحب کو ابلائج کر دینا ہے، اور پھر تسی اور میں بس بہ کے تیزی ہسنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس کی نجائز ہاؤسنگ سوسائٹی، پارک لین ویو کوئی اس طرح کی ہے، پارک لین، اور جناب اس کے پلاٹ اور ان کی خرید و فروخت، اور جج صاحب کا جج کی کرسی میں بیٹھ کے پراپرٹی ڈیلری کرنا، سب کچھ کور ہو جائے گا، کیونکہ حافظ صاحب جو ہیں وہ معافی فرما دیں گے جرنیل صاحب کے بھائی کی۔ تو اب دیکھیں نا، وہ میرا مطلب ہے کہ وہ تو ہو گیا نا، پھر میرا مطلب کی خیال۔ تو یہ ہو سکتا نہ ہی ہوئے، میں تو پہلے چتاونی دے رہے ہیں نا، تاکہ وہ تھوڑا جا نہ ہی ہوئے جو ہو رہا ہوئے تو نہیں ہوئے گا انشاءاللہ، لیکن کوشش وہ پوری کر رہے ہیں، گوڈے گٹے پھاڑ کے بیٹھے ہوئے نے، ٹھیک ہے۔ بلکہ وہ راجہ کبیر والا گوڈا بھی پھڑیا ہے انہوں نے کہ بس جی جان دو، معافی دے دو، غلطی ہو گئی ہے، اور ان کا نام جو ہے وہ 6 میں سے نکال دیں۔ بھئی انہوں نے کتوں کڈنا ہے، وہ تو قاضی باوے نے کڈنا ہے نا، قاضی باوے دے ہاتھ معاملہ چڑھ گیا، اس نے 7 رکنی بینچ بٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جی صورتحال۔ اب جناب اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کے خلاف
بہت بڑی بغاوت بھی ہو چکی ہے کہ جناب وہ ہمیں آ کے 11ویں اسکیل کا ISI کا جو انسپیکٹر ہوتا ہے وہ ڈراتا ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ پہلے بھی ان کو 2 دفعہ کہا ہے، تو اب آپ جو ہے نا، آپ کے خلاف ہم سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر درخواست دیتے ہیں کہ کیتا انہیں کچھ نہیں، درخواست قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف۔ لیکن ٹھیک ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ٹیک اپ کر لیا معاملہ، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ٹیک اپ کر لیا ہے اور ایک بینچ بنا دیا ہے۔ لیکن کمنگ بیک، وہی جج صاحب جن کے خلاف بغاوت ہوئی ہے اور جن کے خلاف یہ ہوا تھا، انہوں نے عمران احمد خان نیازی صاحب کی پہلی سٹئی ججمنٹ جو ہے وہ توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے اس کو معطل کر دیا، سسپینڈ کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، سزا کو سسپینڈ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر کسی اور کیس کے اندر مطلوب نہ ہو تو رہا کر دیا جائے۔ اور اس کے اندر دونوں میاں بھی پھنسے ہوئے ہیں، پنکی پیرنی بھی اور عمران احمد خان نیازی بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ عید کے بعد کے لیے کیس جو ہے وہ دوبارہ مقرر کر دیا ہے۔ تو عید کے بعد تک اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر پریشر مینٹین کیا جائے گا تاکہ وہ اس کے اوپر مزید پروسیڈ نہ کر سکیں۔ پریشر نے اپنے نتائج تو پروڈیوس کر دیے ہیں، کچھ چاچو کی بے عملی اور بے راہ روی کہ وہ عام بندوں کو فیس ویلیو پہ لیتے ہیں اور جو اپنے پرانے تعلقات ہوتے ہیں ان کو رکھتے ہیں۔ وہ آپ کو چھوڑ کے، جس طرح نواز شریف صاحب کو ایک گندی عادت تھی نا کہ پیپلز پارٹی کے جیالے افسران چن چن کے انہوں نے اپنے ارد گرد لگائے تھے، سعید مہدی سے لے کے اور بعد میں آنے والے جتنے بھی ان کے تھے پرسنل سیکرٹری، اور اگر کبھی اس کی توجہ کسی نے دلائی بھی تو انہوں نے ہنس کے ٹال دیا اس کو۔ تو اسی طرح چن چن کے جو ہیں وہ انہوں نے، ان کی صاحبزادی نے بھی یوتھر ججز لگائے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہوگی اور ایسی ہی ہوگی جیسے چاچو کے ساتھ ہو رہی ہے، لیکن یہ ہمارا آج کا موضوع نہیں۔ تو وہاں پہ ریلیف مل گیا جی۔ دوسری طرف سے اپنا جو پی ٹی آئی کے تمام عہدوں سے ریزائن کر دیا تھا، حماد اظہر صاحب نے ریزائن کر دیا تھا، وہ پشاور ہائی کورٹ میں سرفس ہو گئے۔ اب اگر کوئی وہاں کا کوئی جرنلسٹ جو ہے، میں اس کی ڈیوٹی لگاؤں گا کسی کی، وہ اگر چیک کر کے مجھے بتائے کہ یہ رات کو رہا کہا تھا، یہ یقیناً یہ جج جو ہے نا اسد کیسر کا جو خلاص فیلو ہے، اسد کیسر کے ذریعے پشاور ہائی کورٹ میں نے جو ہو رہی ہے نا آج کل، تو اسد کیسر کا کلاس فیلو ہے نا یہ ابراہیم صاحب جو ہیں، تو وہ کنیکشن اور اس کے ذریعے جو مینج ہو رہی ہے، تو یہ اسد کیسر یا اسد کیسر کے گھر رہے ہوں گے یا ابراہیم صاحب نے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہوگا۔ بس ابراہیم صاحب گھر میں ایسے گھٹیا اور کنجر نما لوگوں کو داخل کرتے ہوئے سوچ لیا کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں میری رائے جو ہے وہ بہت اچھی تھی ماضی کے اندر، لیکن یار یہ جو ہے یہ جس شخص کو ماننے والے ہیں یہ وہاں سے 5 بچوں کی ماں بھگا لایا کرتے ہیں۔ تو میں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی رکھتا ہوں اگر آپ نے اسے اپنے گھر ٹھہرایا ہے، یا اگر کسی اور نے بھی اپنے گھر ٹھہرایا ہے اس کو رات، تو اس کے ساتھ بھی مجھے پوری ہمدردی ہے۔ یہ بڑے گھٹیا مین کریکٹر کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ اس بات کو سیلیبریٹ کریں کہ وہ جو ہے مطلب کہ آپ کے قائد کے نقش قدم پہ چلتا ہوا وہ حرکت کر گیا کہ میں، اور بچے یہ کہہ رہے ہوں ہماری ماما جو ہے وہ عمران خان سے شادی کرنا چاہتی ہے اور ابا کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہے نا جی، آپ کی پارٹی میں تو ہے نا۔ تو یہ جو ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا اس بات کا دھیان رکھیں، پارٹی کے لیے قربانی، لیکن یار پھر وہی بات ہے کہ وہ تو اس قربانی کو باعث فخر سمجھتے ہیں، تو کس کو بندہ نصیحت کرے۔ لیکن بہرحال وہاں پہ وہ اپیئر ہو گئے ہیں جناب حماد اظہر صاحب، اور ایسی ترت کے اندر کیس لگا ہے کہ بڑا پریشر، جج صاحب پہ، ابراہیم خان صاحب پہ بہت پریشر تھا، اور جناب اس پریشر کے نتیجے میں ترت کیس لگا، اور جب میں یہ ولاگ کر رہا ہوں تو کوئی پتہ نہیں شرط کر کے فیصلہ بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اور انہیں جناب کوئی 2.5-3-4 ماہ کی پروٹیکٹیو بیل عنایت فرما دی گئی ہو۔ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ ویسے وہ سر وہی والا ان کو کھلانا تھا، دمبا کڑائی یا دمبے کے تکے شکے جو آپ نے نا وہ اس کو کھلائے تھے، زرتاجوں کو کھلائے تھے، زرتاج گل کو نہیں کھلائے تھے منگوا کے، وہ کھلا دیجئے گا، ضمنی الیکشن کے اندر جیت بھی جائے گا۔ آپ جس کو بھی تکے کھلا کے نکالتے ہیں وہ ضمنی الیکشن بھی جیت جاتا ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے التماس ہے کہ وہ والا اس کو کھلا کے وہاں سے نکالیے گا۔ تو دیکھیں
ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ آپ کیا کرتے ہیں، سگریٹ کے کیسز ہی ملا کریں گے آپ کو زیادہ تر سپریم کورٹ میں پلیڈ کرنے کے لیے، ٹیکس چوری کے جو ہوتے ہیں. کیا خیال ہے؟ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.